تو ہمیں وہی پرانے والے ہی ملنے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہی پرانے والے شوہر جو تھے, وہی آڑے ترچے سے ٹیڑے بیڑے سے, وہی. تو پھر ہمیں وہ اکثر خواتین یہ سوال پوچھتی ہیں, تو اس کا جواب تو میں دیتا رہتا ہوں کہ کیوں ایسا اللہ نے مردوں کے لیے حوریں کیوں رکھی اور عورتوں کے لیے کیوں نہیں رکھا, کوئی حور جو ہے نا وہ اس کی وجہ کیا ہے, وہ تو ایک الگ موضوع ہے. لیکن جنت میں دوسری نعمتیں کیا کم ہوں گی خواتین کے لیے؟ دوسری نعمتیں کیا کم ہوں گی؟ کیا تو ہوتا ہے نا بہت ساری نعمتیں نہ مل رہی ہوتی تو پھر ہم کہتے چلو ایک ہی نعمت ملے گی, یہ بھی نہیں مل رہی. جنت میں اتنی نعمتیں, شراب کی نہریں اور دودھ کی نہریں اور بہترین پانی کی نہریں, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مدھام متان, ایسے گھنے باغات قطوفھا دانیہ, ان کی ٹہنیاں پھلوں کے بوجھ سے زمین پہ جھکی ہوئی ہوں گی. یہ مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی. من عمل صالحا من ذکر او انثى, اللہ فرماتے ہیں تم میں کوئی بھی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت, تو ہم ان میں سے کسی کے عمل کو بھی ضائع نہیں کریں گے. اللہ کوئی نعمت بدل عورت کو اس کے بدلے میں اضافی نعمت دیں گے جنت میں. وہ نعمتیں کیا ہوگی اس کی ہمیں تفصیل معلوم نہیں, لیکن اللہ نے قرآن میں بتا دیا کوئی مرد ہو یا عورت کوئی بھی نیک عمل کرے گا تو میں اس کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا. اور یہ بھی بتا دیا کہ کم سے کم میری نظر میں جو عمل کا بدلہ ہے وہ ایک کے بدلے میں 10 ہے. کم سے کم بدلہ ہی ہے, ایک کے بدلے میں 10, ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکی. میں ایک واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ 1 اور 10 کی مناسبت سے یہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اہل اللہ کو دنیا میں دکھا بھی دیتے. دیکھو تھوڑا عمل پہ میں تمہیں 10 گنا بڑھا کے دے رہا ہوں. ہمارے ایک استاذ ہیں جو میرے پیر و مرشد بھی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ میرا معمول ہے کہ میں رات کو جب سو کے اٹھتا ہوں تو صحیح بخاری اپنے پاس رکھی ہوتی ہے, جیسی میری آنکھ کھلتی ہے تو میں حدیث کی کتاب کھولتا ہوں اور میں نے عزم کیا جو حدیث سامنے آئے گی اس پر فوراً عمل کروں گا, ایک دفعہ تو کم از کم کروں گا. تو کہتے ہیں ایک دن میں نے کتاب کھولی تو بخاری کی حدیث تھی, من احب ان ينسأ له في اثره فليصل رحمه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داری کو جوڑے, رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. کہتے ہیں مجھے خیال ہے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک, کوئی ایسا اضافی سلوک ابھی مجھے کرنا پڑے گا. میں نے اپنے اوپر لازم کیا یہ کہ حدیث پر ایک دفعہ تو کم از کم عمل کروں گا. تو یعنی ویسے تو اچھا ہی سلوک کرتے ہیں وہ, لیکن یہ کہ کوئی اضافی اس حدیث کی وجہ سے کوئی اضافی عمل کروں گا. یار میں سوچ میں پڑ گیا میں کیا کروں, کون سا ایسا کام کروں جو ایک جسے آج کل کی زبان میں کہتے ہیں یونیک قسم کا ہو, ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں میرے پاس 25,000 روپے پڑے ہوئے تھے جو میں نے کسی اپنی ضرورت کے لیے رکھے ہوئے تھے. وہی ضرورت میرے بڑے بھائی کو بھی تھی, جتنی ضرورت مجھے تھی اتنی بڑے بھائی کو بھی ان کے پاس نہیں تھی. تو میں نے کہا میں اپنی ضرورت کو ان کی ضرورت پہ قربان کر دیتا ہوں. تھے کل 25,000 روپے ہی, اس سے زیادہ نہیں تھے, کیونکہ کوئی جائیدادیں نہیں ہے, صحیح ہے, کوئی جائیدادیں نہیں, بس یہی تھے پیسے. تو یہ اس آدمی کے لیے یہ قربانی بڑی مشکل ہوتی جس کی کل جائیداد 25,000 روپے ہی ہو. تو فرماتے ہیں میں نے وہ 25,000 اپنے بڑے بھائی کو دی, ان کو بتایا نہیں کہ میرے پاس کل یہی رقم ہے, بس ان کو چپکے سے دی بھائی یہ میں آپ کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں, اللہ کی خاطر قربانی دے دی. اور صلہ رحمی تو سب سے پہلے اپنے بھائی بہن داخل ہے. کہہ رہے اگلے دن ایک میرا شاگرد جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کی جیب سے کبھی آج تک کسی کے لیے ہدیہ نہیں نکلا, مالدار شاگرد تھا. ہوتا ہے نا بعض مالدار شاگرد اپنے استاذوں کو ہدایہ بھی دیتے ہیں, تو لیکن کہہ رہے اس کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ یہ مالدار تو ہے مگر آج تک اس کی جیب سے کبھی کسی کے لیے ہدیہ نکلتا ہوا دیکھا نہیں گیا. کہہ رہے وہ آیا اور اس نے مجھے 2.5 لاکھ روپے کی رقم ہدیہ دی. کتنی بتاؤ بھائی؟ 2.5 لاکھ. اور بڑے اصرار کے ساتھ, بڑے وہ یوں کہہ سکتے ہیں کیا ہے, بڑی لجاجت کے ساتھ اور بہت اس کے ساتھ کہ آپ ضرور قبول کریں اس کو. کہتے میں نے قبول کر لی اس کی وہ 2.5 لاکھ. میں نے کہا کہ کل میں نے بڑے بھائی کو دیا, آج اللہ نے 2.5 لاکھ کا ایسے آدمی سے انتظام کروایا. قرآن میں آتے نا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. ایسی جگہ سے ملتی ہے روزی. سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جو ذرائع ہوتے ہیں وہاں سے آدمی مایوس ہوتا ہے, اللہ ایسی جگہ سے دیتے جہاں سے امید نہیں تھی. کہتے ہیں اس نے جب مجھے دیا تو میں نے گنے تو میں نے سوچا کہ یہ کل میں نے ہدیہ دیا اور آج مجھے اللہ نے پہنچا, تو یہ ریشو کیا ہے؟ تو 25,000 اور 2.5 لاکھ میں کیا ریشو ہے؟ 10 گنا زیادہ. 25,000 کو 10 سے ضرب دے تو 2.5 لاکھ. تو یہ اہل اللہ کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے ہیں, ہم اور آپ کے ساتھ اس لیے نہیں ہوتے کہ اگر ہمیں اللہ یہ چیزیں دکھانا شروع کر دے نا تو پھر یہ غیب پر ایمان نہیں رہے گا. کیونکہ اہل اللہ کا ویسے ہی اللہ پہ اتنا مضبوط ایمان ہوتا ہے کہ ان کو نہ بھی ملتے ہیں نا 2.5 لاکھ, ان کو پتا تھا اللہ نے 10 گنا تو دینا ہی دینا ہے, اور دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ آخرت میں تو دیں گے, دنیا میں بھی صدقے کا اجر تو صدقے کی وجہ سے مال میں برکت تو دنیا میں بھی ہوتی ہے. تو جن کو پہلے سے یقین ہے اللہ ان کو مزید اطمینان دلانے کے لیے, جیسے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اللہ نے مردوں کو زندہ کر دیا, انہوں نے پرندوں کو کاٹ پیٹ کے گوشت کے ٹکڑے مختلف پہاڑوں پہ رکھے ابراہیم علیہ السلام نے,
اللہ نے کہا ان کو آواز دو, آپ نے آواز دی, وہ سارے جڑ کے واپس آ گئے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو میں قیامت کے دن مردوں کو زندہ کروں گا, یہ ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کیونکہ ان کو ویسے ہی یقین تھا, تو ان کے یقین کو مزید اطمینان میں تبدیل کرنے کی. ہر ایک کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ اس کو جو ہے نا یہ محمد شاہ کے قبرستان سے مردے اٹھا کے یا سخی حسن کے قبرستان سے مردے اٹھا کے دکھا دیں, اور ویسے بھی اچھا ہمارے حق میں یہی ہے کہ نہ دکھائیں. ایک مردہ بھی اگر سخی حسن سے دریافت ہو گیا, اٹھ گیا, تو پھر ہم سب مردے ہو جائیں گے اسے دیکھ کے. ہم میں اتنا تحمل نہیں ہے. صحیح ہے نا. تو ایک کے بدلے میں 10 گنا اللہ نے دے دیے. لیکن وہ واقعی الحمدللہ اللہ والے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ اللہ نے یہ مجھے جو 2.5 لاکھ دیے ہیں نا, یہ صدقے اور خیرات کی اور اپنے بھائی کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے دیے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو میرا یہ عمل بہت پسند آیا. تو اتنے پسندیدہ عمل کو پھر اسی کام میں استعمال کرنا چاہیے. نہیں یاری بات سمجھ. اتنے پسندیدہ عمل کو جب اللہ بتا رہے کہ میں اتنا خوش ہوں, اللہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا تو اتنا خوش ہوتا ہے. کہتے ہیں میں نے پھر وہ 2.5 لاکھ اپنے بھائی بہنوں میں بانٹ دیے ساتھ. یہ اس کے لیے تھوڑا سا ایسا جگر چاہیے جو ہمارے اندر, دیکھیں نا, یہ آرڈر پہ بنوانے سے بھی ایسا جگر نہیں بن سکتا. پھر باقی بھی سارے پرزے اسی حساب سے ہونے چاہیے, صرف جگر بھی کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھو اللہ نے دکھا دیا. تو بعض دفعہ اللہ دنیا میں دکھا دیتے ہیں, ہر ایک کو نہیں دکھاتے, لیکن ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہمیں ایسے لوگ دیکھنا نصیب ہو جاتے ہیں جن کے ساتھ ایسے حالات گزر رہے ہیں, ان کی خبریں ہمیں مل جاتی ہیں, اس سے ہمارا ایمان اور تازہ ہو جاتا ہے. تو میرے بھائی جب اللہ 25,000 کے صدقہ کرنے پر اتنا نواز سکتا ہے, تو ایک دفعہ نظر جھکانے پر اللہ کتنا نوازے. اور میں کہتا ہوں 25,000 صدقہ کرنا آسان ہے. آج کے زمانے میں نوجوان کے لیے نظر جھکانا مشکل کام, تو اس میں خواہشات قربان ہوتی ہیں, وہ زیادہ مشکل کام, اس پہ اللہ اور زیادہ نوازے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سوالات وغیرہ کر. میوزک حرام ہے کس وجہ سے؟ ٹھیک سے تو یہ سوال کر رہے ہیں کہ میوزک کے بارے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میوزک اسلام میں جائز ہے, اور بتا رہے ہیں کہ کوئی فلم ہے خدا کے لیے, نام دیکھو کیسا رکھا ہوا ہے. اس میں بتایا کہ کیا بتایا داؤد علیہ السلام. اچھا تو موسیقی سے یہ ساز باز سے وہ, اس بارے میں تو 2 اور 2 4 کی طرح بالکل یہ بات واضح ہے کہ اسلام میں موسیقی جائز نہیں ہے. اس کے بہت سارے دلائل ہیں. پہلی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. لوگوں میں سے بہت سے ایسے ہیں جو لہو الحدیث, لہو العیب کی بات خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ سے غافل کر دیں. اور اس کے بارے میں بڑے بڑے صحابہ سے صحیح سند سے ثابت ہے کہ اس سے مراد گانا بجانا ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے تو بعض مشرکین نے گانے بجانے کا انتظام کیا. تو اس سے کیا ہوا کہ لوگ تاکہ قرآن نہ سنیں, آپ ایک طرف کسی قاری کو بٹھا دیں اور وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیں, دوسری طرف کوئی گانا لگا دیں, تو گانے کی طرف لوگوں کی توجہ زیادہ جاتی. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے, دردناک عذاب. موسیقی انسان کو قرآن سے